اصلاً آزادی کی کوئی تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے ہی نہیں، نہ شخصی، نہ مزاجی، نہ دماغی، کوئی تعریف نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ آزادی کی تعریف بھی کسی سے سیکھیں۔ کیا عبادات یا عمل کرنے کے معاملے میں انسان مجبور کیا جاتا ہے مذہب میں؟ اگر آج آپ مذہب کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑ دیں گے نا کہ درس نظامی کا فاضل ہوگا، وہ کمشنر لگے گا، وہ جج لگے گا، تو آپ دیکھ لیں یہ سارے ادھر دوڑائیں گے۔ سائنس پرست لوگ یا الحاد پرست لوگ پھر اسلام کو ہدف تنقید کیوں بناتے ہیں؟ الحاد کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس اس کی باتوں کی اصلاً دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام جو اپنے یعنی کہ عقائد بیان کرتا ہے وہ عقل و نقل کے عین مطابق ہے، تو اصلاً جو نا ایتھیزم، الحاد، اسلام کو اپنا جو نا دشمن سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے تابڑ توڑ حملے جو نا وہ اسلام اور مسلمان جدید نسل پہ ہماری وہ کرتا ہے۔ جدید علوم کے بانی ہیں وہ حقیقتاً مسلم سائنسدان تھے، اب آگے یہ ہے کہ پڑھانے والے لوگ بھی مسلمان ہیں، پڑھنے والے لوگ بھی مسلمان ہیں، تو آج پھر یہ الحاد اس طرح سے ہمیں کیوں ہر جگہ، ہر گھر، ہر دروازے پہ دستک دیتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو عقل کے اوپر پورا اترتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو مذاہب ہیں ان کے اندر اتنی تحریف ہو چکی ہے کہ وہ عقل کے خلاف ان کے اندر کئی باتیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ملحدین کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین اکرام، نہد کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر صلاح الدین، آپ کا میزبان۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسے اچھوتے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو آج کی دور کی، آج کی وقت کی ایک اہم ضرورت ہے، اور جس کی بنیاد پہ امت کے جو بڑے لوگ ہیں وہ تشویش کا بھی شکار ہیں کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اسلام سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے الحاد کہہ سکتے ہیں، دین سے دوری کہہ سکتے ہیں، اسلام سے بیزاری کہا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محترم سیف اللہ محمدی صاحب۔ آپ نان اسکالر ہیں، آپ ایک لائبریری ہے اس کے ماشاءاللہ ایڈمن ہیں، اور اسی طرح ہمارے دوسرے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں، استاد العلماء مولانا خاور رشید بٹ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، محقق عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، ماشاءاللہ معاشرے پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے اس طرح کے جتنے بھی معاملات مسلمانوں کو درپیش ہوتے ہیں اس حوالے سے گہری نظر ہے۔ تو ممدی صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا ہے کہ نوجوان طبقہ جو کالجز یونیورسٹی میں بالخصوص پڑھتا ہے، عموماً علماء شکایت کرتے ہیں کہ جی یہ بدتمیز ہے، یہ دین سے دور ہے، یہ بے عملی کی راہ پر ہے، تو اسے ہم کیا الحاد کہہ سکتے ہیں، یا الحاد کی یا ملحد ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، وہ کیا ہوگی؟ الحاد تو یعنی کہ ملحد اس آدمی کو کہا جائے گا جو دین میں یعنی دین کا کلی انکار کرنے والا آدمی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، مطلب تشکیک کا شکار آدمی بھی جو ہے نا اس کو ملحد نہیں کہا جا سکتا۔ ملحد تو کہیں گے اس کو کہ جو دین کا انکار کرے۔ جہاں تک رہی یہ بات کہ وہ بدتمیز ہے یا وہ علماء کی نہیں سنتا، اس طرح کی بات ہے، تو اس کی بنیادی وجہ اصل میں یہ ہے، یونیورسٹی کے اندر، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر خصوصیت کے ساتھ کچھ ایسے ازمز پڑھائے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس میں دین بیزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، اور یہی آہستہ آہستہ سیڑھیاں بنتی ہیں ایتھیزم کی۔ ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ علماء سے بدتمیزی اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جس ازم کی اس وقت پیروی کر رہا ہے اس کے اگینسٹ اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ علماء کھڑے ہیں، کہ وہ یعنی کہ اسلام کو ریپریزینٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ظاہر ہے کہ مذہب کو ریپریزینٹ کرتا ہو اور ایک شخص مذہب سے نفرت کرتا ہو تو ظاہر ہے وہ تو اس سے نفرت کرے گا، یہ ایک فطری بات ہے۔ ٹھیک۔ اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ نفرت کا جواب اصلاً نفرت نہیں ہونا چاہیے، نفرت کا جواب محبت ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اسی صورت سے ہم ان کو جو ہے اس طرف راغب کر سکتے ہیں۔ نمبر دو یہ کہ یونیورسٹیوں میں ان ازمس نے جا کے جو جگہ بنائی ہے، اگر اس کی جگہ یعنی کہ اسلام کو ہم لے جا کے اس کی جگہ بنا دیں تو یہ مسئلہ خود بخود ختم ہو سکتا ہے۔ میں ذاتی طور پر کچھ ایسے حضرات کو جانتا ہوں کہ جو اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے شعبے کو لے کے اتنے کمزور ہیں
کہ جو پولیٹیکل سائنسز یا مذاہب کو پڑھانے والے لوگ ہیں یا یہی ازمز کو پڑھانے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رہ کر ان کی باتیں سن کر وہ کافی حد تک خود شکوک و شبہات کا شکار ہیں. اب ایسا آدمی جب دین کو پڑھائے گا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا پڑھا سکتا ہوگا اور کتنی گہرائی سے پڑھا سکتا ہوگا. ممدی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی ہے. ملحد کے حوالے سے تھوڑی سی میں جو ہے وہ مزید بات کرنا چاہوں گا. یہ باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. اس کا لغوی طور پر مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان راہ راست سے ہٹا ہوا ہو. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک شک جو درمیان میں گڑا ہوتا ہے اور دوسری بغلی قبر. بغلی قبر کو جو ہے نا لحد کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر. تو وہ چونکہ سائڈ پر ہوتی ہے اس لیے اس کو لحد کہا جاتا ہے. تو لغوی اعتبار سے لحد، ملحد، الحاد کا مطلب ہوتا ہے راہ راست سے ہٹنا، درمیان سے سائڈ پر ہو جانا. ٹھیک ہے. تو لغوی اعتبار سے الحاد جو ہے یہ ہر زمانے کے اندر رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر زمانے کے اندر گمراہ لوگ موجود رہے ہیں. دور حاضر کے اندر لفظ الحاد یا ملحد جو ہے نا ایک خاص معنی کے اندر استعمال ہونا شروع ہو گیا. یعنی خدا تعالیٰ کے وجود کے اوپر عدم یقین، اس کو جو ہے الحاد کہا جاتا ہے. تو ایک اس کا عمومی معنی ہے اور ایک اس کا خصوصی معنی ہے. تو میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ آپ اس کے خصوصی معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. میں مزید اگر سوال کو تھوڑا سا واضح کر دوں تو وہ سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا اور مولانا ممدی صاحب نے یہ بات کہی کہ جناب علی جو بندہ دین سے تشکیک کا شکار ہو گیا ہے یا بیزار ہوا ہے یا اس کا ٹیچر یا ایکسپوئر یا جو بھی معاملات اس کے ہو سکتے ہیں اس وجہ سے، لیکن ہے تو کلمہ گو، تو اسے ملحد نہیں کہا جائے گا. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو بندہ دین سے ہٹا ہوا ہے، راہ راست سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہے، تو اسے ملحد کہا جائے گا. لیکن اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ بندے یا وہ لوگ یا وہ گروپ یا وہ کمیونٹی جو بظاہر کلمہ بھی پڑھتی ہے، اسلام کا نام بھی لیتی ہے، پاکستان میں کئی کیسز ہیں اس طرح کے، بالخصوص میں اگر نام لے بھی لوں تو وہ مشال خان کا ایک کیس یونیورسٹی کا تھا جسے طالب علموں نے ہی یونیورسٹی کے اندر اس کی جان لے لی تھی. تو اس طرح کے وہ جو لوگ ہیں اور ان کے اوپر پھر یہ فتویٰ یا ان کے بارے میں یہ احکام صادر کر دیے جائیں گے کہ یہ ملحد ہیں یا نہیں ہیں، یا خاص ٹپیکل اسی اصطلاح پر آیا جائے گا کہ بھائی یہ بندہ ملحد. میری اور ممدی صاحب کی بات کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. جو ممدی صاحب نے بات کی انہوں نے خاص معنی کے اعتبار سے کہا ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک بندہ کلمہ گو ہے لیکن تشکیک کا شکار ہے تو اس کو ملحد نہیں کہا جائے گا، یعنی جو اس کا جدید مفہوم ہے. جی. لیکن جو اس کا لغوی مفہوم ہے اس کے اعتبار سے اس کو ملحد کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو انسان الحاد کے اندر چلا گیا ہے یا گمراہی کے اندر چلا گیا ہے، اگر کوئی لغوی اعتبار سے اس کو کہتا ہے، یعنی کلمہ گو کو وہ گمراہ ہو گیا ہے، تو لغوی اعتبار سے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر حکم نافذ کرنا جی یہ عوام کا کام نہیں ہے. یعنی جیسے آپ نے وہ مثال دی کہ اس لڑکے کو قتل کر دیا گیا، یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ نفاذ کرنا جی یہ بندہ ملحد ہو گیا ہے، دین پہ زار ہو گیا، دین چھوڑ گیا ہے، لہذا یہ واجب القتل ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر اس طرح کی کوئی معاملات ہوں تو عوام کسی بھی رائے میں، مطلب کسی بھی حیثیت اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ رائے رکھ سکتے ہیں کہ یار یہ بے دین ہو گیا، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کسی طرح کا نہیں ہو حدود اللہ کا نفاذ نہیں کر سکتے. ایک چیز کا اور میں اضافہ کروں جی کہ عوام کو یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی ملحدانہ نظریات یعنی کہ بات کر رہا ہے یا وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے تو خدا نہ خواستہ نا اس کو مارا نہیں جائے گا. ٹھیک. بلکہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کے تحت اس سے جو نا یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات میں شک ہے تو اس کی مثل ایک صورت لاؤ. مطلب یعنی اسلام میں تنگ نظری نہیں ہے کہ آپ اسے فوراً مار دو. ٹھیک ہے. ایک تو وہی جو شیخ صاحب نے ہمارے بات کی کہ عوام کا تو ویسے ہی کام نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. بالکل ٹھیک. اس سے آگے بات یہ ہے کہ اگر وہ ملحدانہ نظریات بیان کر رہا ہے تو اس کو دعوت دی جائے گی، اسے دعوت دیں اس بات کی طرف کہ آئیں. اگر آپ جیسے عوام میں سے کوئی شخص ایسے کسی آدمی کو پا لیتا ہے اور وہ اس کو جواب یعنی آتا ہے، وہ اس کو جواب دے سکتا ہے تو وہ سمجھائے اس کو
اس کی تربیت کریں, اس کے شک کو دور کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور اگر بالفرض ایسا بھی نہیں ہوتا, اس کو پتہ ہے میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو, تو علماء سے اس کا رجوع کروائے, اسے لے کے جائے. جو جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے شیخ صاحب نے بات کی تھی کہ ہر جو نا آدمی کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جی, تو جو الہات کے حوالے سے ماہرین ہیں علماء کے اندر, ان سے ان کی ملاقات کروائی جائے اور اس کے شکوک و شبہات کو دور کروانے کی کوشش کی جائے. جب علماء یہ چیز بھانپ لیں گے کہ یہ صرف شکوک و شبہات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عمل سے بھاگنے کی کوشش ہے, تب وہ اس کے بارے میں سمجھیں گے تو وہ حکم اس کے لیے صادر کریں گے, ورنہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. پھر زیادہ سے زیادہ ہمارا کام یہ کہ فاتو بے صورت میں مثلہ ہی کے تحت کہ بھئی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں سمجھاؤ, ٹھیک ہے, اس کی مثل سمجھاؤ. جو اسلام نظریہ دیتا ہے جس چیز پہ, یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس طرح نہیں اس طرح, تو جو اسلام نظریہ دیتا ہے آپ اس کے مطابق کوئی چیز ہمیں بیان کرو. محض یاد رکھیں اس بات کو, دنیا کی کسی یعنی کہ طریقے میں, فطرت میں یہ بات نہیں ہے کہ جی صرف انکار کیا جائے, بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز پھر پیش بھی کی جاتی ہے. ایسے تھوڑی آپ ڈائریکٹ کسی چیز کا انکار کر دیں, جیسے کسی وجود یا کسی بات کے لیے بحث ہے کہ یہ ممکن ہے یہ ناممکن ہے, تو ممکن ہے ناممکن دو کی بحث کی جاتی ہے نا. یہ تھوڑی تو ہے کہ آپ نے ہر چیز کے لیے یہی کہہ دینا ہے کہ ناممکن ہے, تو اس کو بھی جو ہے نا ذہن میں رکھنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایک بات کی ہے کہ عمل سے دور ہے, تو یہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو مذہب کی تعلیم پر عمل کرنا ایک ملحد کے لیے یا جو شکوک و شبہات کا شکار ہے, جس کے ذہن میں اس طرح کی کوئی چیز آ چکی ہے, تو اس کے لیے عمل کرنا مشکل یا ناممکن کیسے کیوں ہوتا ہے؟ ناممکن کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ناممکن تو اس آدمی کے لیے کہا جا سکتا ہے جو معذور ہو. جیسے گونگے کے لیے ذکر و اذکار کرنا ناممکن ہے, جس آدمی کے ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھ اٹھا کے نماز کے اندر رفع دین وغیرہ کرنا, یہ ناممکن تو اس کے لیے نا. مشکل کی بات ہے, اور مشکل کی بات یعنی کہ مشکل دو قسم کی, یعنی کہ ایک شخص غافل ہے تو غافل کا معاملہ دیگر ہے, اس کی صرف رقت قلب کا مسئلہ ہے کہ آدمی یعنی اس کا دل کسی طرح رقیق ہو جائے, نرم پڑ جائے, وہ خود بخود عمل کی طرف آ جائے, اس کی مشکل صرف اس حد تک کی. دوسرا وہ ہے جو باقاعدہ عمل سے بھاگنا چاہتا ہے. تو جو عمل سے بھاگنا چاہتا ہے اس کو پہلے قرآن اور احادیث سے اس کو آخرت کے حوالے سے اس کا ڈر اس کے دل میں بٹھایا جائے گا, اس کی موت کے بارے میں سمجھایا جائے گا. ممکن ہے کہ اس طرح سے بھی اس کی شاید مشکل دور ہو اور وہ عمل کی طرف راغب ہو جائے. نہیں تو پھر اس حادثے کا انتظار کیا جائے گا جو حادثہ اس کو آخر کار مذہب کی طرف موڑے گا. جیسے کہ اگر آپ یورپ میں یعنی اس وقت جو لوگ اسلام کی طرف یا دیگر مذاہب کی طرف جو راغب ہو رہے ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ وجہ ان کی زندگی میں آنے والا کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا, اکیلا پن, اپنے ہی لوگوں کا چھوڑ دینا یا اور دیگر کوئی بھی چیز وہ ان کو مذہب کی طرف راغب کرتی ہے, تو آخرکار مشکل دور ہوتی ہے. یاد رکھیں اس چیز کو کہ جب کوئی آدمی یہ کہتا ہے نا کہ جی مجھے جو ہے مطلب یعنی کہ میرا اس میں دل نہیں لگتا, تو اس کو اس اعتبار سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو قانون سمجھتے ہوئے عمل کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بہت سے قوانین ہمارے ملک کے ہوتے ہیں, میرا دل نہیں کرتا اس پہ عمل کرنے کا, لیکن ایک ذمہ دار شہری کے اعتبار سے میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے ایک اللہ کے ذمہ دار بندے کی طرح ہمیں بعض عبادات پہ عمل کرنا ہوتا ہے جن کی یعنی کہ جو وجہ عمل ہے بہت جلد وہ ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کا جو ثمر ہے وہ بہت جلد ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے. جی, محمدی صاحب کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ نوجوان جو ہے وہ عمل سے کیوں بھاگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اصل میں نفسانی خواہشات اس کے سامنے جو ہے نا وہ ابھار کر پیش کی ہیں, اور جو ہمارا اس وقت ماحول چل رہا ہے اس کے اندر جو ہے اس کے بہت زیادہ ذرائع ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ مذہب ہے. تو جو ضمیر اس کا جاگ رہا ہوتا ہے اس کو سلانے کے لیے یا اس کو مارنے کے لیے سب سے بڑا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ مذہب سے پیچھا چھڑا لیا جائے. ٹھیک ہے, جب مذہب سے پیچھا چھڑا لیا جائیں گے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. محمدی صاحب کی بات سے ایک تاثر آیا ہے, میں چاہتا ہوں آپ اس کو تھوڑا سا کھول دیں اور پھر ہم محمدی صاحب سے بھی اس کے بارے میں جانتے ہیں. عبادات کے معاملے میں کیا پھر انسان کو مجبور کیا گیا ہے کہ جیسے انہوں نے قانون کی بھی مثال دی ہے کہ
کچھ قوانین ایسے ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں کرنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن کیا پھر اسلام اسے مجبور کرتا ہے؟ اسلام میں تو جبر نہیں ہے والا ایک سلوگن ہم ہر ایک بندے سے سنتے ہیں کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا عبادات یا عمل کرنے کے معاملے میں انسان مجبور کیا جاتا ہے مذہب میں؟ اسلام کی دو حالتیں ہیں. اسلام کی ایک حالت یہ ہے کہ جب وہ سیاسی اعتبار سے غالب ہو. اسلام کی دوسری حالت یہ ہے کہ جب وہ سیاسی اعتبار سے مغلوب ہو. اسلام ویسے تو مغلوب نہیں ہو سکتا، لیکن ظاہر ہے سیاسی اعتبار سے، نظام کے اعتبار سے معاملات ہو رہے ہیں. جب اسلام سیاسی اعتبار سے غالب ہے تو اس وقت وہ اپنے قوانین نافذ کرے گا. ٹھیک ہے. تو ان قوانین کے اندر جو اس کے پیروکار ہیں ان کے اوپر سختی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو. جی. 10 سال تک چلا گیا نماز نہیں پڑھ رہا تو وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کے اوپر جو ہے وہ سختی کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح حدیث مبارکہ ہے مَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. جی. تو جب اسلام جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے غالب ہوگا تو قوانین کے تحت یہ چیز آتی ہے کہ اگر کوئی آپ کا قانون فالو نہیں کر رہا تو آپ اس کے اوپر سختی کرتے ہیں. اب یہ دنیا کے ہر نظام کے اندر ہے. ہم امریکہ کو لے لیں، بلکہ چھوڑیں ان کو، پاکستان کو لے لیتے ہیں. جی. اب پاکستان کا نظام چلانے کے لیے جب یہاں پر جو بھی قانون رائج ہے ہم اس کو ایک سائڈ پر کرتے ہیں، کچھ بھی ہو. ٹھیک. اس کو چلانے کے لیے قوانین کے اوپر سختی سے عمل کروایا جاتا ہے. ابھی آپ اشارہ توڑ کر دیکھیں، چلان ہو جائے گا، جرمانہ ہوگا. بالکل صحیح. بلکہ اگر آپ داڑھی والے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی وہ تھوڑی سی توہین بھی کر دیں. جی بالکل صحیح. یہ صورتحال ہے. جی. تو یہ سختی سے عمل جو ہے وہ، اور پھر عوام جو ہے وہ سیدھی بھی رہتی ہے اس طریقے سے. تو اسی طرح جب اسلام سیاسی اعتبار سے غالب ہوگا تو وہ اپنے اصول اور ضابطے جو ہیں وہ لاگو کرے گا. اس کے اندر اس کے جو فالوور ہیں ان کے اوپر سختی ہوگی کہ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ اس کے قوانین بھی مانیں گے. اگر آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں یا امریکہ کے اندر رہتے ہیں تو ان کے قوانین بھی آپ کو ماننے پڑیں گے. ٹھیک ہے. باقی رہ گیا لا اکراہ فی الدین کا مسئلہ، تو وہ غیر مسلم کو اسلام کے اندر داخل کرنے کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی انسان امریکہ زبردستی نہیں اس کو لے کر جایا جا سکتا. ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے وہاں پر چلا گیا تو پھر اس کے اوپر وہاں کے قوانین جو ہیں وہ لاگو ہوں گے. ٹھیک. تو یہ غیر مسلم کو اسلام کے اندر داخل کرنے کے متعلق ہے، باؤنڈری میں آنے کی بات. جی جی. تو اگر وہ باؤنڈری کے اندر آ گئے پھر تو ظاہر ہے اس کے اندر قوانین نافذ ہوں گے، اس کے اوپر قوانین لاگو ہوں گے. باقی جب اسلام سیاسی اعتبار سے مغلوب ہے تو ظاہر ہے کہ جب اس کے قوانین ہی نافذ نہیں ہیں تو وہ کیا کسی کے اوپر سختی کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز کی اور تھوڑی وضاحت میں دوں گا. دیکھیں یہ جو بات میں نے کی تھی نا قانون والی کہ اس کو مماثل قانون سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرے. دیکھیں کبھی بھی ہے نا انسانوں کی عقلیں ایک برابر نہیں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. کسی چیز کے فائدے یا نقصان کو بعض مرتبہ وہ ایک بڑی عمر ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھ پاتا جب تک یا تو اس کو سکھایا سمجھایا جائے اس کے فوائد اس کے نقصانات کے حوالے سے، یا پھر اس کو کوئی حادثہ پیش آئے جس سے وہ اس کے فائدے یا نقصان کو سمجھ سکتا ہو. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض چیزوں کا تعلق اجتماعیت سے ہوتا ہے. اس کے لیے کبھی بھی آپ کا اجتماعی نظام اس بات کا انتظار نہیں کرے گا کہ آپ کو جب وہ سمجھ میں آ جائے تب وہ اس کو آپ پر یعنی کہ آپ اس کو اپنے اوپر نافذ کریں. ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ہی مزید ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پرچارکر ہیں، آپ سیکولر مائنڈ سیٹ کے کہہ لیں یا الہاد پرست لوگ جو اپنے معافی ضمیر کو کئی سوشل سائٹس پہ ڈالتے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کی، اس کے ابلاغ کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک سلوگن یا ایک نعرہ ایک بات کہتے ہیں جی اسلام شدت پسندی والا دین ہے، اسلام ایک دہشت گردانہ قسم کا مذہب ہے، اسلام میں دوسرے مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی روح رعایت اسلام نہیں دیتا ہے، یا کوئی بندہ اپنی آزادی کے ساتھ اسلام کے اندر نہیں رہ سکتا. یعنی میرا دل کر رہا ہے تو آج میں نماز پڑھ لوں، میرا دل کر رہا ہے تو میں اسلام کا انکار کر دوں، میرا دل کر رہا ہے تو میں قرآن کو سینے سے لگا رہا ہوں، دل کر رہا ہے تو معاذ اللہ قرآن کو میں کسی دوسری جگہ پہ اسے جان چھڑا لوں. میں الفاظ نہیں وہ بولنا چاہتا. تو اس طرح کے یا مائنورٹیز کے ساتھ جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو لے کے ہائی لائٹ کر کے تو پھر یہ باور کروایا جاتا ہے کہ اسلام ایک بڑا دہشت گردانہ قسم کا مذہب ہے اور اسلام
کے اندر رہتے ہوئے جو اسلام کے لوگ ہیں وہ امن پسند ہی نہیں بلکہ یہ دہشت گردانہ کاروائیاں اور یہ سارا کچھ ان کا موٹو ہے یا ان کو اسلام سکھاتا ہے. تو جیسے کہ آپ مستشرقین کو بھی جانتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی کہ وہ قرآن کے بارے میں، احادیث رسول کے بارے میں، رسول اللہ کے جہاد کے بارے میں بھی اس طرح کی ہی باتیں ہیں. تو کیا یہ دین سے دوری کا سبب ہے نوجوان طبقے کا، یہ الحاد کی طرف لے جانے والی بات ہے؟ اس کو کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے؟ یہ تھوڑا سا جو نا تفصیل طلب جواب ہے، کچھ چیزیں ہو سکتا ہے مجھ سے رہ بھی جائیں، شیخ صاحب اس کو بیان کر دیں گے. جی دیکھیں، پہلی تو جہاں تک بات یہ نا کہ اسلام کے حوالے سے یہ بات کرنا، اور جیسے کہ بار بار کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے یا اس میں شدت پسندی ہے اسلام، تو بات ساری یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف اسلام کا ہی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا کے اندر کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی قانون، اس کے اندر یہ طریقہ کار ہے کہ اگر وہ اپنے پاس طاقت کو جمع رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے اپنے اندر کہ اپنے آپ کو منوا سکتا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے مخاطب کو اپنا قائل کرتے ہوئے آخر کار اس چیز کو ماننے کی طرف توجہ دلائے گا، پیار سے یا زبردستی سے. میں بھی بات میری رہ گئی تھی تھوڑی دیر پہلے جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ آیا جب آپ اس کو صحیح سمجھ لیں، اختیار کر لیں، تب تک ہم بیٹھے آپ کو دیکھتے رہیں گے. بلکہ ہوتا یہی ہے کہ جس چیز کا تعلق اجتماعیت سے ہوتا ہے اور اجتماعی فائدے سے ہوتا ہے، تو اس کو آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کر لیں. اگر آپ اس کو نہیں تسلیم کرتے اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو جلدی سے عمل کرنے کے نتیجے میں ایک اجتماعی فائدہ ممکن ہے، تو پھر بزور آپ سے وہ کام کروایا جاتا ہے کہ نہیں جی آپ یہ کریں، آپ یہ لازمی کریں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال اس کی یوں لے لیجئے کہ میری سیلری آتی ہے 14 تاریخ کو، لیکن میرا بجلی کا بل آ گیا جس کی فائنل ڈیٹ ہے 12 تاریخ. گورنمنٹ جو ہے نا اس نے ڈیٹ گزر جانے کے بعد میرے اوپر ایک فائن لگا دیا ہوتا ہے، ایک جرمانہ لگا دیا ہوتا ہے. اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ میری سیلری 14 تاریخ کو آ رہی ہے، اسے غرض اس بات سے ہوتی ہے کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے جس خزانے کی ضرورت ہے اس کو اس ماہ یعنی کہ ہم نے 12 تاریخ تک کسی بھی طرح اکٹھا کر لینا ہے. تو اس سے بحث نہیں کہ آپ کو جو سیلری 14 تاریخ کو آ رہی ہے. تو یہ میرا بتانے کا مقصد ہے کہ اسی طرح جو عبادات کی جتنی بھی شکلیں وہ ان کو پیار سے زبردست سے منوایا جاتا ہے ان کے معاشرتی فوائد کا. اب دیکھیں دوسرے نمبر پہ جہاد کو سمجھ لیں. جہاد یا دوسرے لفظوں میں مسلح جد و جہد کے ذریعے اپنے قوانین کو منوانا. مجھے آپ بتائیے دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے، ریاست ہے، قانون ہے، تہذیب ہے جو طاقت رکھنے کے بعد اپنے رولز اور ریگولیشنز کو بزور نہ منوایا اس نے؟ پچھلی تاریخ گواہ ہیں، ابھی کا وقت گواہ ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اس ملک کے اندر داخل ہو گئے یا آپ اس تہذیب کا حصہ جا کر بن گئے یا آپ نے وہ مذہب قبول کر لیا، تو اب اس کے بعد آپ نے اگر اس کے رولز کو فالو نہیں کیا تو اس معاشرے میں تو آپ ایک عدم توازن کا باعث ہے نا. تو وہ معاشرہ تو کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ اپنے توازن کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا، اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے، کیا الحاد اگر اجتماعی صورت اختیار کر لے تو جسے الحاد بہتر سمجھتا ہے اسے زبردستی نہیں منوائے گا؟ بالکل منوائے گا. یہ ایک فطری بات ہے، انسان اس فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو وہ جبرن منوائے گا. جس کی مثال ماضی میں گزرا ہوا چائنا اور روس ہے. بالکل ٹھیک. کہ انہوں نے اپنے الحادی نظریات کو اپنی عوام کو زبردستی منوایا، جس نے نہیں مانا انہیں مار دیا گیا. یہ الحاد کی تاریخ ہے، یہ کسی مذہب کی تاریخ نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر بات. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، میں اگر سوال کو تھوڑا سا مزید کھولوں تو وہ یہ ہے کہ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے. میں کسی کا غلام نہیں، آپ کسی کا غلام نہیں ہے. میری اپنی آزادی ہے، میرا اپنا وہ ایک ہے مرضی ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے. میں اپنی مرضی سے مذہب کو قبول کرتا ہوں یا مذہب کو چھوڑتا ہوں، تو اسلام اس صورت میں میرے اوپر پابندیاں کیوں عائد کرتا ہے؟ اس کو ہم ملکی قانون کے اعتبار سے سمجھتے ہیں جی کہ اگر ہر انسان آزاد ہی پیدا ہوا ہے اور اس کے اوپر کوئی قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتا، وہ اپنی مرضی سے جہاں پر چاہے آئے جائے، تو کیا وہ ملکی قانون کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی نہیں کر سکے گا. کسی بھی ملک میں نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے، ایک معاشرہ چلانے کے لیے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح.
اسی طرح اگر آپ نے کسی مذہب کو قبول کر لیا ہے تو پھر آپ اس کے اجتماع کا حصہ بن گئے ہیں، اس معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں. اب آپ اس معاشرے کو خراب نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آپ کے اوپر سختی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ اس معاشرے کا حصہ بننے جا رہے ہیں، کیا واقعی آپ کو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ اس معاشرے کے اندر چلے گئے ہیں پھر تو آپ کے اوپر قوانین لاگو اچھا، اب ہوں گے. یہاں پہ پھر ایک اور سوال آتا ہے جو یوتھ عموماً کرتی ہے، اور وہ سوال یہ ہے، آپ دونوں بالترتیب جواب دے سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میری مرضی نہیں تھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی، میں نہیں چاہتا تھا، میں پیدا ہو گیا. اب میرا اس میں کیا ہے، یا وہ لوگ جن کے کانوں تک اسلام کی آواز نہیں گئی، وہ امتیں یا وہ گروہ جن کے اندر کوئی نبی نہیں آیا، اب خدا کا یا اللہ کا جو تصور جزا اور سزا ہے، یہ پھر ان کی آزادی یا ان کے اوپر یہ کس طرح سے لاگو ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہے، اس کی مرضی بھی نہیں ہے، ایک بندہ ہے اس تک آواز بھی نہیں گئی ہے، تو پھر اس معاملے کو کیسے دیکھا جائے گا، یا یہ کس طرح سے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اس کے لیے اسلام کا نظریہ جو ہے نا وہ جاننا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی کو ایسے ہی عذاب نہیں دیتے، ہم اس وقت کسی کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں، اس کو سزا کا حقدار ٹھہراتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے اندر رسول نہ بھیج دیں. یعنی جب کسی تک اسلام کا پیغام پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اس کا انکار کر دیتا ہے، پھر وہ سزا کا حقدار بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا اسلام کا اصول. اب ہم آتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہونا چاہتا تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی. جی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہو یا عیسائی گھرانے میں یا کسی بھی خاندان کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر وہ پیدا ہو، اسلام کے مطابق کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب تک وہ نابالغ ہے اس وقت تک اس کے اوپر کوئی احکامات جو ہیں وہ لاگو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اسلام کے مطابق جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکوں کی اولاد جو نابالغ فوت ہوتی ہے وہ بھی جنت کے اندر جو ہیں وہ جائیں گے. تو جو جب تک بچہ نابالغ ہے وہ اسلام کے اوپر ہی ہے. جی. اب ایک بندہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، عیسائی، یہودی، بدھ مت، سب کے احکامات ایک ہیں، برابر ہیں وہ سب. جب وہ بالغ ہوں گے جی اپنی مرضی سے وہ کسی بھی مذہب کے اندر جائیں گے یا اس کو قبول کریں گے، پھر ان کے اوپر احکامات لاگو ہوتے. یہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بلوغت کے بعد ان کے اوپر احکامات لاگو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہنا کہ جی میں پیدا نہیں ہونا چاہتا تھا فلاں مذہب کے اندر، بھائی وہ تمہارے اوپر حکم لاگو ہی نہیں ہوتا. وہ کسی بھی گھرانے کے اندر آپ پیدا ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں اچھا پہ اس میں ایک چیز کا میں اور اضافہ کروں گا کہ اگر جیسے مثال کے طور پر وہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ جی میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہی نہیں تھا، ہم بھی کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر. اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کی ایک اکائی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، آپ کوئی شخصیت ہیں. دیکھیں یہ تو طے شدہ بات ہے نا کہ جس طرح شہد کی مکھی اپنے پورے گروہ کے ساتھ ایک چھتے کو بناتی ہے، چینٹیاں بل بناتی ہیں. جی. نیچر جس کو کہا جاتا ہے، فطرت جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہمیں توجہ دلاتی ہے اس طرف کہ ہر مخلوق، ہر شے کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ پیدا ہوئی ہے. آپ ہیں، آپ نے کہا جی میں یہ نہیں چاہتا تھا، بالکل نہیں، پھر آپ کچھ چاہتے ہیں نا. اب جو آپ چاہتے ہیں آیا وہ کم از کم اپنی ذات پہ لاگو کرنے کے بعد کسی اور پہ لاگو کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بائی نیچر، ٹھیک ہے. بائی نیچر آپ کسی پہ لاگو کریں گے یا نہیں؟ ناٹ ایز ریلیجن. جی. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں جی بائی نیچر، تو لگتا یہی ہے کہ بائی نیچر یہی ہے کہ میں لاگو کروں گا، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں. جیسے الحاد کو ہی لے لیجئے، کیا آپ اس الحاد کی طرف کسی کو دعوت نہیں دیں گے؟ دیں گے نا. تو جب آپ دعوت دیں گے اور وہ ملحد ہونا نہیں چاہتا لیکن آپ اس کی خیر خواہی کے لیے اسے ملحد بنانا چاہتے ہیں، بالکل اسی طرح یعنی اسلام یا مذہب وہ تو چونکہ اس بات کا قائل ہے نا کہ آپ کا ایک خالق ہے. جی بالکل. آپ اس کی مخلوق ہیں، تو اس نے آپ کی ہدایت کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا، آپ کی خیر خواہی کے لیے. اور پھر جس نے اس کو قبول کر لیا، چاہے وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے وہ آپ کے اساتذہ ہوں، یا کوئی دوست احباب جو مذہب پسند یا مذہب پرست ہیں، وہ آپ کو اس کی دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ اس میں جبر یا آزادی کی بحث ہے ہی نہیں. یاد رکھیں اس بات کو
کہ اصلاً آزادی کی کوئی تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے ہی نہیں, نہ شخصی, نہ مزاجی, نہ دماغی, کوئی تعریف نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ آزادی کی تعریف بھی کسی سے سیکھیں. ٹھیک ہے. کہ کوئی بتائے آپ کو کہ آزادی کس بلا کا نام ہے. اب اگر مثال کے طور پہ جیسے اسلام ہے, اب جیسے اسلام ایک آزادی دیتا ہے عمل کی اور ایک اجتماعیت کی, ایک قوم بنانے کی, ایک دفاع کی, ایک سیاست کی, ان سب چیزوں کا بھئی آپ یہ سب کریں, لیکن اس کے برعکس کمیونزم بعض چیزوں میں روک پیدا کرتا ہے, سوشلزم بعض چیزوں میں روک پیدا کرتا ہے, اسی طرح ایتھیزم بھی بعض چیزوں میں روک پیدا کرتا ہے. اچھا شیخ صاحب, جتنے دلائل آپ نے دیے ہیں یہ تو ریلیجن یا مذہب کو ماننے والے لوگوں کے حوالے سے. سوال تو یہاں پہ ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں خدا کون ہے, رب کون ہے, خالق کون ہے, مذہب کیا ہے, پیغمبر کیا ہوتا ہے, الہامی کتاب کیا ہے, صحیفہ کیا ہے, جانتے ہی نہیں, پرواہ نہیں, ضرورت نہیں. ان کے اوپر پھر احکامات کے حوالے سے کیا بات ہے؟ اور اللہ کا جو جزا و سزا کا جو معاملہ ہوگا کل قیامت کو, اس معاملے میں پھر وہ لوگ کیا معصوم گنے جائیں گے, انہیں بچایا جائے گا, جنت دی جائے گی, سزا دی جائے گی, کہاں رکھا جائے گا؟ اس کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی آیت پڑھی تھی, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. جی, جب تک حجت تمام نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ سزا کے حقدار جو ہیں وہ لوگ نہیں ٹھہرتے کہ وہ اپنی مرضی سے انکار کریں. اسی طرح قرآن مجید کے اور بھی مقامات ہیں کہ جب جہنمی جہنم کے دروازے پر جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے لیکن ہم نے مانا نہیں. یعنی جہنم کے اندر وہ لوگ جائیں گے جن تک پیغمبر پہنچے ہیں, پیغمبروں کا پیغام پہنچا ہے اور انہوں نے انکار کیا ہے. باقی رہ گئے وہ لوگ جو جن تک پیغمبر نہیں پہنچ پائے یا ان تک پیغمبروں کا پیغام نہیں پہنچ پایا, ان کو کہا جاتا ہے زمانہ فطرت کے لوگ. اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ, قرآن مجید کی آیات سے بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ وہ عذاب کے سزا کے حقدار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع صغیر کے اندر نقل کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن 4 طرح کے بندے جو ہیں نا وہ اپنی حجت جو ہے وہ پیش کریں گے. ایک ان میں سے بہرا ہوگا, ایک احمق ہوگا, ایک بہت بوڑھا ہوگا, اور ایک وہ جو زمانہ فطرت والا یعنی جس تک نبی کا پیغام نہیں پہنچ سکا, یا 2 نبیوں کے درمیان کا جو زمانہ ہے کہ لوگوں تک حق نہیں پہنچ پایا اور وہ زمانے کے اندر تھا اور وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جو زمانہ فطرت ہوا, یہ چاروں کہیں گے کہ جی جب اسلام آیا یا پیغام آیا تو ہمیں نہیں پتہ چلا. وہ بہرا کہے گا میں سن نہیں سکا, احمق کہے گا مجھے تو لوگ مینگنیاں مارتے تھے, شعور ہی نہیں تھا. زیادہ بوڑھا جو کہے گا وہ تو کہے گا کہ میری تو عقل بھی نہیں تھی, میں تو بوڑھا ہو چکا تھا. اور زمانہ فطرت والا جو ہے وہ کہے گا کہ میرے تک تو کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا, میں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو حکم دے گا ٹھیک ہے تم جو بات کہہ رہے ہو بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے, چلو میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ جہنم کے اندر چھلانگ لگاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم مان کر, اب ظاہر ہے کہ وہ یہ ان کے لیے ایک امتحان ہے. ٹھیک ہے. یہ استثنائی صورت ہے, ظاہر ہے کہ وہ دارالامتحان نہیں ہے, چانس ہو گیا وہاں پہ. تو جو چھلانگ لگائے گا اللہ کا حکم مان کر وہ جنت میں چلا جائے گا, وہ اس کے لیے جہنم جو ہے وہ گلے گلزار بن جائے گی. اور جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا اس کو جہنم کے یعنی صرف ایک عمل سے یا ایک آرڈر سے فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے حکم کہ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ظاہر ہے کہ یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یہ ہمارے وہ ملحدین ہیں یا وہ شکوک و شبہات کا شکار لوگ ہیں جو اس زمانے میں مہذب علاقوں میں یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر یا اداروں کے اندر موجود ہیں. جی ٹھیک ہے, وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, وہ پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتے ہیں. یہ وہ بات کرتے ہیں کہ بھائی جن علاقوں میں اسلام پہنچا بھی نہیں یا مذہب کی دعوت پہنچی بھی نہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کیا حکم لاگو ہوگا. تو اس میں پہلا تو نقطہ غور طلب یہ ہے, مجھے یہ بتائیں وہ کون سا افریقی قبیلہ ہے جو مذہب پرست نہیں ہے؟ آپ کے علم میں نہیں, میرے علم میں کوئی. وہ بت پرست ہیں, وہ ستارہ پرست ہیں, وہ مظاہر پرست ہیں, وہ جانور پرست ہیں, وہ کچھ بھی, وہ کسی نہ کسی طرح مذہب کا پیروکار ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں تو آج تک کوئی ایسا گروہ نظر نہیں آیا, مطلب بعید سے بعید کسی علاقے کے اندر کہ جو کسی نہ کسی طرح مذہب کا پیروکار نہ ہو.
ٹھیک ہے. یہ فطرت ہے اور یہی بتاتی ہے کہ انسان عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے, بس اسے اپنے حقیقی معبود کی تلاش کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس حقیقی معبود کی, جیسے ہمارے شیخ صاحب نے بات کی, اس حقیقی معبود کی معرفت دلانے کے لیے ہی نبی اور رسول آتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ قرآن کریم نے صابی کہہ کے کچھ لوگوں کو مخاطب کیا ہے, تو یہاں صابی سے مراد کون ہے؟ دیکھیں اس میں بھی نا دو تعریفات ہیں. جی. صابی اصلاً جو نا ستارہ پرست کو کہا گیا. ٹھیک ہے. عربوں نے, یعنی کہ خاص طور پہ یہ حجاز کے جو عرب تھے, انہوں نے اس اصطلاح کو بے دین کے لیے استعمال کیا. جیسا آج بھی جدید دور کے اندر بعض لوگ مواحدین کو وہابی کہہ دیتے ہیں, جبکہ اصلاً یعنی کہ وہ تو مواحد ہیں, مومن ہیں, جو یعنی کہ اللہ کی توحید, اس کی ذات, اس کی ربوبیت, اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک کرنے کے قائل نہیں ہے, لیکن وہ ان کو تعصب کے اندر جو نا وہابی کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے عرب بھی جو نا ایک بے دین کو, یعنی اس بنیاد کے اوپر کہ جی وہ کیا نام ہے, یعنی کہ اپنے تعصب کی بنیاد پہ وہ اس کو صابی کہہ دیا کرتے تھے. تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی وہ یعنی کسی مذہب کے پیروکار نہیں تھے. ڈاکٹر صاحب یہ بنیادی نقطہ ہے جو میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی تلاش و بسیار کریں گے, جی, لا مذہب ہمیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. کوئی آدمی نہیں ملے گا کسی. اچھا پھر اسی طرح تاریخی اعتبار سے ذرا ماضی کے اندر, ماضی بعید کے اندر چلے جائیں, مثال کے طور پر عرب عربہ جو اقوام تھیں ان کی طرف بھی جا کے دیکھیں. نوح علیہ السلام کی یا آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں جو ان کے 3 بیٹے, وہ جو دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر گئے, وہ اپنے والد سے کیا لے کر گئے تھے؟ آیا الحاد لے کے گئے تھے یا مذہب لے کے گئے تھے؟ بالکل. پھر ان کی آل اولاد کے اندر کیا چیز پھلی پھولی ہوگی؟ آیا الحاد پھلا پھولا ہوگا یا مذہب؟ ایک اندازہ آپ لگا لیجئے, یعنی ہمارا مخاطب ایک ملحد ہے, ایک اندازہ آپ لگا لیجئے جو کہ عقل و نقل کے مطابق ہو, اور ایک اندازہ ہم لگاتے ہیں جو عقل و نقل کے مطابق ہو. یہ عرض کرنے کا مطلب ہے اصلاً الحاد جو نا, اصلاً جیسے کہ ہمارے شیخ نے بات کی کہ راہ حق سے فرار کا نام ہے, ہٹ جانے والا, بس وہ ملحد ہے. اب وہ یعنی کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کبھی کہیں کسی جگہ پر تھا. ٹھیک ہے. وہ تو کسی بھی مذہب کو سے بیزار جو آدمی ہو جائے گا اسے کہا جائے گا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ مذہب وہ تھا نہیں. مذہب ہر جگہ پر تھا, نبی اور رسول ہر جگہ پہنچے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حجت تمام کی ہے سوائے اس کے, جیسے ہمارے شیخ نے کہا کہ زمانہ فطرت کا اگر کوئی آدمی ہو تو اس کا معاملہ دیگر ہے. ٹھیک ہے, اس کی یہاں پہ بات. ٹھیک ہے. اب آپ دونوں احباب نے, مشائخ نے جو دلائل دیے ہیں وہ تو الہامی حوالوں سے دیے ہیں. اب یہاں ہمارا جو مذاکرہ ہوتا ہے یا مباحثہ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو مذہب مانتے ہی نہیں. وہ آپ کے یا میرے یا کسی بھی اور بندے کے ان دلائل کو ایکسیپٹ کریں گے ہی نہیں. میں ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں جی, میں اس میں ایک بات عرض کروں. ہمارے شیخ نے دلائل بیان کیے ہیں یعنی کہ دین اسلام کی روح سے. جی, اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو میں نے اپنی اب تک کی گفتگو میں شاید کسی آیت کی طرف ایک اشارہ کنایا دیا ہو یا کسی حدیث ایسے میں نے تو کوئی مذہب کا آپ نے لاجک کا حوالہ دیا. ٹوٹل جو ہے نا میں نے وہ عقلی باتیں اور یہ وہ سب کی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم دونوں کی گفتگو میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے تو صرف جو نا, آپ حضرات نے تو صرف مذہبی اعتبار سے مذہب کی بنیاد پہ مقدمہ قائم کر لیا اور اس پہ آپ نے بحث کی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا عمومی تعصب میرے خیال میں نا یہ بھی ہمارے ساتھیوں کو نا ایک سمجھانے والی بات ہے جو مذہبی دلائل سے جو ہے نا وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بھئی اسلام کی بنیاد عقل کے اوپر نہیں ہے, وحی کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ بھی دلائل ساتھ میں دینے چاہیے. ٹھیک ہے. جی بالکل. جو لوگ قرآن حدیث کو ساتھ میں پیش کرتے ہیں نا, ان کی تبلیغ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بقابلہ ان کے جو صرف عقلی دلائل دیتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیں اور ریشو نکال کر دیکھ لیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کا گھوڑا ہر کسی کے پاس کون کیسے دوڑا سکتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ پھر ایک سوال آتا ہے مسلم سوسائٹی معاشروں کے حوالے سے بالخصوص, وہ یہ ہے کہ جو جدید علوم کے بانی ہیں جیسے کیمسٹری, فزکس, میتھ اور باقی جتنے بھی معاشرے میں اس وقت سائنسی علوم گنے سمجھے جاتے ہیں, ان کے جو بانی تھے وہ حقیقتاً مسلم سائنسدان تھے. اس کے بعد ریولوشنری جو چیزیں ہوئیں, ارتقاء پذیر ہوئی, معاملات ہوئے, آگے تاریخ چلی. اب اس
ایرا میں یا اس موجودہ صدی میں اب آ کے یہ ہے کہ پڑھانے والے لوگ بھی مسلمان ہیں، پڑھنے والے لوگ بھی مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی الحاد پینیٹریٹ کر رہا ہے، دماغوں میں گھس رہا ہے یا گھسایا جا رہا ہے. اور اگر سائنس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو سائنس کی جو موجد ہیں، سائنس کی ایجادات کرنے والے اصولوں کے، وہ بھی مسلم تھے. تو آج پھر یہ الحاد اس طرح سے ہمیں کیوں ہر جگہ، ہر گھر، ہر دروازے پہ دستک دیتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی کتابوں کے اوپر قبضہ کر کے جی نام تبدیل کر کے ان کو شو یہ کرایا کہ شاید یہ ان کے علاقے کے لوگ ہیں، تو نام بگاڑ کے نام بگاڑ دیے انہوں نے. جی تو اب وہ طالب علموں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ ہمارے علوم ہیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ دینی علوم کو دنیاوی علوم سے الگ کر دیا. ٹھیک ہے. اب جب دینی علوم کو دنیاوی علوم سے الگ کر دیا تو اب ان کے لیے میدان جو ہے وہ کھلا ہو گیا. اب جو لوگ پھر دنیاوی علوم کے ساتھ انہوں نے مادہ پرستی کو جوڑ دیا، یعنی مذہب کی باؤنڈری ختم کر دی. اب وہ مادہ پرستی بھی ادھر جڑ گئی. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ انسان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے کہ وہ لالچ کی یہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، تو اب وہ ادھر دوڑتے ہیں. اگر آج آپ مذہب کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑ دیں گے نا کہ جو درس نظامی کا فاضل ہوگا وہ کمشنر لگے گا، وہ جج لگے گا، تو آپ دیکھ لیں یہ سارے ادھر دوڑائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب جب ادھر گئے ہیں، یعنی فی زمانہ ترجیح کا فرق ہے. جی جب اس طرف گئے ہیں دنیاوی علوم کی طرف، تو وہاں پر جو پڑھانے والے لوگ ہیں یا جو وہ اصول اور ضابطے پڑھا رہے ہیں، جو فلسفہ پڑھا رہے ہیں، اس کے اندر خدا کا وجود جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. نہ خدا کے ساتھ تعلق جوڑنا ان کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. پھر جو وہاں سے طریقہ کار چل رہا ہے، جو ان کو پیچھے سے گائیڈ لائن دی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے پڑھانا ہے، اس کے نتیجے میں وہ لوگ مذہب سے متنفر ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہے کہ وہ مذہب سے دور ہو گئے ہیں اور الحاد کے جو ہے وہ قریب ہو. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب بات سمجھنے کی ہے. دیکھیں، جب آپ بذات خود ایز اے ٹیچر، ٹیوٹر، لیکچرر، پروفیسر، آپ جو ہے نا جب سائنس کو پڑھانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے پڑھا کریشن کو، ٹھیک، اور آپ ایک لیکچرر، ایک پروفیسر، ایک ٹیچر کریشن کو پڑھا رہے ہیں. آپ کا خود کا دماغ یہ دستک نہیں دے رہا آپ کو، آپ کا ضمیر آپ کو نہیں بولا کہ کریشن کو اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو کریشن سے پہلے فطری طور پہ کریٹر کو کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ چونکہ آپ نے لکیر کا فقیر آپ بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے کریشن کو ہی سب سے پہلے پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا، آپ کو یاد ہے کہ 9th میں ہمیں بایولوجی پڑھائی گئی تو پہلا چیپٹر ہی اس کا جو ہے وہ کریشن تھا. ٹھیک ہے نا، سوری لیونگ تھنگس تھے. تو وہ لیونگ تھنگس اصل میں اشارہ تھا کریشن کی طرف. لیکن ہم اس کو کیوں نہیں سمجھے کہ جب کریشن کو ہمیں پڑھایا گیا تو کریٹر کو ہمیں سب سے پہلے پڑھانا چاہیے تھا نا، جو سائنس کی بنیاد ہے. جیسے میں آپ کو ایک بات، اصل میں سائنس کس چیز سے بحث کرتی ہے؟ الحاد سے تو نہیں کرتی. جیسے کہ اگر اسلام سے نہیں کرتی تو الحاد سے نہیں کرتی، مذہب سے نہیں کرتی. ایک بات ہے، اگر مثال کے طور پر وہ بحث کرتی ہے کس سے؟ بحث کرتی ہے تخلیق سے، تو ظاہر ہے اسی طرح بحث کرے گی نا خالق سے. جب وہ بحث کرے گی خالق سے تو آپ کی سائنس یہاں آ کر مفروضوں پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں ڈارون تھا، ڈارون نے اسی سے مجبور ہو کر نا، جب اس نے یعنی کہ نظریہ پیش کیا کریشن کا، تخلیق کا، جب اس کو آخر اندازہ ہونے لگا کہ مجھ پر یا میرے اس مفروضے کے اوپر آخر کار خالق کے ہونے کا اعتراض ہوگا کہ بھئی، اور مجھے وہ ظاہر بیان کرنا نہیں ہے، میں اس کو مانتا نہیں، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بات کر لیں. اس لیے جو نا اس نے آخر کے اندر یہ بات کہہ دی کہ یہ وہ مفروضات ہیں جو میری، یعنی کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اب تک کی میری تحقیقات کے نچوڑ ہیں، ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے یا پھر ان پہ تحقیق کی جا سکتی ہے. جیسے اوریجن آف اسپیشیز کا آخر میں اس نے کہا، ٹھیک ہے نا. اور مزے کی بات ہے بعض ایڈیشنز میں سے یہ صفحے ہی نکالے گئے ہیں جان بوجھ کے. پھر آپ یہ دیکھیں غور طلب بات کہ یہ ہو گیا.
اب بھی ہمارے کان پہ جوں نہیں رہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے بات کو کہ جب یعنی وہ کریشن کی باری میں محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں کریٹر کے اوپر سوال ان سے ہو سکتا ہے، تو وہ خود تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ یہ ایک مفروضہ ہے، سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ سائنس تو ہے، سائنس عموماً بات کرتی ہے ریولوشن. دیکھیں سائنس تو ہے یا نہیں پر بحث کرے گی نا. جی، یعنی جب تک ایک چیز ہو سکتا ہے یا ہوگا پہ ٹھہری ہوئی ہے، ابھی تک ہم اسے سائنس نہیں کہیں گے. سائنس تو کہیں گے ہی جب وہ ہے یہ نہیں پر ٹھہری ہوگی. ٹھیک ہے، اب مقصد درس کرنے کا ہے یہاں آ کر آخرکار پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہاں آخرکار یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کریں کریٹر سے. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عقلی بات بتاتا ہوں جی، کہ ہاں یہ دیکھو میں ذرا کر کے دکھاؤں آپ کو بات سمجھ میں آئی. ہاں یہ اگر مخلوق ہے تو ظاہر ہے کہ جب یہ اتنی پرفیکٹ تخلیق تو کوئی تو اس کو بنانے والا ہوگا نا. اب یہ میں خالق کی طرف متوجہ ہو گیا نا. بالکل. اب دو میں سے ایک راستہ ہے، میں یہیں تک رک جاؤں تو پھر بحث یعنی کہ ایک طالب علم، ایک سائنس کا طالب علم، پھر وہی گھوم پھر کر بات آ جائے گی کہ سائنس تو نام ہی اسی چیز کو کریت کے نکال دینے کا ہے نا. جی، اب میں پریشان ہوں، عاجز ہوں، میں اسے کسی بھی طرح کریت کے ڈھونڈ کے نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے، خود اپنی سائنس اب تک کی سائنسی تحقیقات سے میں نہیں نکال سکتا. تو پھر لازماً یہی ہو سکتا نا کہ میں مذہب کے بیان کردہ خالق کو تسلیم کر لوں جب تک یعنی جسے خدا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب میری بات سمجھیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ ایک سوال لے لیجیے میرا نہیں خیال ایک بات. منٹ یہ میں ذرا کلیئر کر دوں. جی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اب یہ ایک آیت ہے، اس میں ایک سائنس ہے، میں اس سائنس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. جی، اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو شاباش دی اور اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کی تعریف کی اور عقل والوں کو بتایا وہ کون ہے، اور وہ واقعی میں ایک انتہائی عقلی بات ہے. ٹھیک ہے. کیا کہ یہ زمین اور آسمان یعنی کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہترین نشانیاں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اب آپ ناراض نہ ہوں، سنیں اب آپ ناراض نہ ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں جو کہ اللہ کو اب آپ اسے خدا کہہ لیں یا آپ اسے خالق مان لیں، تھوڑی دیر کے یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اس کا، یعنی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی وہ کون ہے. کس طرح وہ کھڑی ہوئی حالت میں بھی غور کر رہے ہیں، بیٹھی ہوئی حالت میں بھی غور کر رہے ہیں، لیٹی ہوئی حالت میں بھی غور کر رہے ہیں. تو کس بات کی وجہ سے کہ جب وہ یعنی اشیاء کو دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف، ان کا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ کسی طرح بیکار نہیں ہے، پرفیکٹ تخلیق ہے، اور پرفیکٹ تخلیق دلیل ہے اس چیز کی طرف کہ اس کا کوئی خالق ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرا مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ اصل میں الحاد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سائنس میں کریشن سے پہلے کریٹر کو پڑھانا ہے، اور ظاہر ہے اس کو ہم نے مذہب کی بنیاد پہ اس وقت تک تو کم از کم پڑھانا ہے جب تک ہم سائنٹیفکلی ایکسپیریمنٹل میں نہ آ جائے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پھر ایکسپیریمنٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو میں شیخ صاحب کی طرف بات میں جاؤں گا، پہلے آپ ہی سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو سائنٹسٹ جتنے ہیں یا آج کے الحاد پرست جتنے ہیں وہ سارے کہتے ہیں جی ایک بگ بینگ ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں آٹومیٹکلی ساری چیزیں ایک الائنس کے ساتھ، ایک اپنے اس پروٹوکول کے ساتھ، ایک اپنے پرفیکٹ میچ کے ساتھ چیزیں بنتی چلی گئیں، اور پھر ریولیوشنری جانور سے انسان بن گیا، اور پھر ریولیوشنری کچھ اس طرح ساری کائنات سیٹ ہو گئی ہے. اور پھر اس میں ڈارک میٹر ہے، اس میں یہ ہے، اس میں ڈائنامک فزکس ہے، اس میں دیگر چیزیں کوانٹم فزکس ہے، دیگر چیزیں وہ اس میں بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. تو یہ جو بگ بینگ ہے قرآن بھی کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ کرتا ہے، دخان کے نام سے اس کو کہتے ہیں. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا پھر یہ ملحدانہ بحث جو ہے کہ آٹومیٹکلی ساری چیزیں جنریٹڈ ہیں، یا ان کا جیسے آپ کریٹر کی بات کر رہے ہیں توجہ اس طرف دلا رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے ان کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اس وقت مخاطب وہ طبقہ ہے جو دیکھیں ہمارے بنیادی طور پہ نا بات کی ہے کہ جب اس بگ بینگ کے نظریے کو بیان کیا جاتا ہے تو بیان کرنے والے اگر محتاط لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ واقعی میں اپنے مذہب یعنی ایتھیزم کو، الحاد کو
صحیح معنوں میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں اپنے حساب سے، تو وہ کبھی بھی یوں نہیں کہتے کہ ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ یوں کہتے ہیں ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ پاسبلٹیز پہ آتے ہیں. ان کو جو نا ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں یا ہم یہ کہہ دیں گے کہ ایسا ہوا تھا، سامنے والا فوراً کہہ دے گا دلیل. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بحثیت فزکس کے طالب علم ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ایک رد عمل ایک مرتبہ ہو گیا تو اب اس کے چانسز کئی گنا بڑھ جاتے ہیں دوبارہ ہونے کے. جیسے کہ ایک والکینو ہے، ایک آتش فشاں ہے، وہ اگر ایک مرتبہ پھٹ گیا، ایک دفعہ ایک پہاڑ میں سے لاوا نکل آیا، اب اس بات کی دلیل ہے کہ دوبارہ بھی نکلے گا. ایک دفعہ بگ بینگ ہونے کے بعد کیا وجہ ہے دوبارہ نہیں ہو رہا؟ کوئی ایک نئی بالکل ایسی گیلیکسی دوبارہ نہیں بن رہی. لاکھوں سال ہو چکے ہیں، کروڑوں سال ہو چکے ہیں. یہ ثابت کرتا ہے اس بات کو کہ جس طرح آپ بگ بینگ کے اعتبار سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ پرفیکٹلی سب کچھ خود بخود ہو گیا، یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک، یعنی ریولوشنری چیزیں چلتی چلتی جانور سے انسان تو بن گیا، لیکن انسان سے آگے کچھ نہیں بن رہا. جی سمجھ رہے ہیں؟ اس پوری تھیوری پہ ہم کہتے ہی ہیں اب، اور جیسے ہی وہ یہ کہہ دیتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یوں کہیں کہ ایسا ہوا ہے یا یوں کہیں ایسا نہیں، جیسا ہم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. ہم تو ظاہر ہے ہم مذہب یعنی پرست ہیں. قطعیت میں آ جائیں. جی، کیونکہ قطعیت ہی سائنس ہے. ٹھیک ہے، مفروضہ کبھی بھی سائنس نہیں ہو سکتا. بالکل، وہ تو ٹھیک ہے، بالکل، جب تک ایکسپیریمنٹلی اس کا پروف نہ ہو تب تک وہ نہیں ہوتا ہے. اچھا شیخ صاحب، محمدی صاحب نے تو سائنس کے اعتبار سے بات کی ہے، تو میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہوں کہ دھماکہ ہوا، اتفاق سے دھماکہ ہوا، جو بھی وہ کہتے ہیں. جی، اتفاق رونما ہونے کے لیے کم از کم پہلے دو وجودوں کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اتفاق کم از کم دو وجود ہوں گے تو رونما ہوگا، وگرنہ اتفاق نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر آپ یہاں سے اپنے کام جو اردو بازار گئے ہیں تو آپ کا کوئی پرانا دوست وہاں پر آ گیا تو آپ کی ملاقات ہو گئی، اس کو کہتے ہیں اتفاق. تو اتفاق رونما ہونے سے پہلے کم از کم دو وجودوں کا ہونا ضروری ہے. تو ہم تو اس سے پہلے ایک وجود کی بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ اتفاقی دھماکہ مان لیا جائے تو اس سے پہلے تو کم از کم دو وجود ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک تو پوائنٹ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مان بھی لیں بالفرض کہ دھماکہ ہوا تو اس کے ذریعے چیزیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی. زیادہ سے زیادہ اس سے تخلیق کا طریقہ کار جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، خالق ہے یا نہیں ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے. اب اگر کسی چیز کی تخلیق کا طریقہ کار آپ کو پتہ چل جائے تو اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس کا خالق کوئی نہیں ہے. اب یہ آپ کے سامنے یہ مائک ہے، یہ آپ کو اس کا طریقہ کار پتہ چل جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں جی مجھے طریقہ کار کا پتہ چل گیا لہذا اس کا خالق کوئی نہیں ہے. نہیں ایسا بالکل. زیادہ اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ دھماکہ ہوا ہے، بگ بینگ ہوا ہے، تو اس سے یہ کیسے نتیجہ نکلا کہ یہ دھماکہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا، تیسری بات ہم اس کو ایسے کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی دھماکہ ہمیں دکھا دو جس سے چیزیں ترتیب سے بنی ہوں، جس سے کچھ بنتا ہو، جڑتا ہو. ہمیشہ دھماکے نے تباہی جو ہے وہ پیش کی ہے، چیزوں کو بکھیرا ہے، اجاڑا ہے، سنوارا نہیں ہے. یہ کون سا دھماکہ ہے جس نے ہر چیز کو ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ سنوار کر رکھا ہوا، خاص ترتیب میں جوڑ دیا اور وہ اسی طرح چل رہی ہے. اچھا خیر، اچھا جو الحاد پرست لوگ ہیں وہ عموماً بالخصوص اسلام پر پھر تنقید کیوں کرتے، جبکہ قرآن کریم تو بڑی جگہ پہ جیسے آیات پڑھی بھی ہیں محمدی صاحب نے کہ سائنس کے حوالے سے سوچنے والوں کو شاباش بھی دیتا ہے، انکریج بھی کرتا ہے. سائنس کی خود کئی جگہ پہ بالخصوص انسان کی تخلیق کے حوالے سے کئی مقامات پہ تذکرہ کرتا ہے، سورج چاند کی حرکت کے حوالے سے تذکرہ ہے اور کئی ساری چیزیں اجرام سماویہ کے حوالے سے. تو پھر یہ سائنس پرست لوگ یا الحاد پرست لوگ پھر اسلام کو ہدف تنقید کیوں بناتے؟ اسی وجہ سے اس کو ہدف تنقید بناتے ہیں کہ اس کے اندر عقل کا استعمال ہے. یعنی باقی مذاہب ملحد ہونا عقل سے خالی ہونے والی بات ہے. نہیں، اسلام جو ہے وہ ظاہر ہے وہ عقلی باتیں کرتے ہیں. ملحد کہتے ہیں جی ہم عقل کے ذریعے سمجھیں گے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو عقل کے اوپر پورا اترتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو مذاہب ہیں ان کے اندر اتنی تحریف ہو چکی ہے کہ وہ عقل کے خلاف ان کے اندر کئی باتیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ملحدین کا مقابلہ نہیں کر سکے. ملحدین کے مد مقابل صرف اس وقت اسلام کھڑا ہے.
وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر عقل کا استعمال ہے اور یہ عقل کے مطابق باتیں کرتا ہے اور یہ عقلی اعتبار سے جواب بھی دیتا ہے، اس لیے وہ اسلام کے زیادہ خلاف۔ ممدی صاحب کچھ کہنا اچھا چاہتے ہیں؟ یہ اس میں دیکھیں یہ بات سمجھیں، بالکل شیخ والی بات ہے جو شیخ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے ملحدین کا، یعنی ملحدین دو حصوں میں تقسیم ہے۔ جی پہلے جو الہادی نظریات کو گھڑتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ان گھڑنے والوں کی تقلید کرتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کو یہ بات پتہ ہے کہ گھڑنا اپنی عقل کا ناجائز استعمال ہے اور گھڑی ہوئی باتیں، بے ثبوت باتوں کی اندھا دھند پیروی کرنا عقل کا ناجائز استعمال، بلکہ عقل کا استعمال ہی نہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسلام چونکہ ظاہر ہے ایک عقل کے صحیح استعمال کی طرف توجہ دیتا ہے، فرمایا وَلَا تَقْفُ لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اس بات کی پیروی مت کر جس کا، یعنی اس چیز کی پیروی مت کر جس کا تجھے علم نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام تو اس حد تک کی بات کر رہا ہے کہ جب تک تیرے پاس کسی نظریے کی، کسی یعنی مفروضے کی تیرے پاس دلیل نہ ہو تو اس کے بارے میں نہیں جانتا ہو تو اس کی پیروی مت کر، کیونکہ وہ سیدھی بات ہے وہ تیرے ذاتی ایک تشخص کے خلاف چلا جائے گا۔ پھر وہ تجھے، یعنی تو کہاں سے خود کو ایک پڑھا لکھا انٹلیکچوئل جو ہے نا تو ثابت کر پائے گا اپنے آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی بات کو اگر میں سادہ کروں تو وہ یہ ہے کہ مذہب کے ماننے والے ایک خاص بلائنڈ بلیو رکھتے ہیں ریلیجن پہ، خدا پہ، تو مذہب کی بات وہی پہ نہیں، اور سائنس پرس یا الہاد پرس ایک خاص بلیو رکھتا ہے، وہ بھی بلائنڈ نہیں۔ میں بتاؤں نا آپ کو بات جو میں عرض کر رہا تھا، جیسے شیخ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ دیگر جتنے مذاہب ہیں تحریفات ہو جانے کے بعد ان کی باتیں عقل کے خلاف گئیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ان میں اتنی سکت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ الہاد کا مقابلہ کر سکتے ہوں۔ اسلام وہ واحد دین ہے جو اپنی صحیح بنیادوں پہ، اپنے صحیح ستونوں پہ اور اپنی صحیح چھت کے ساتھ پورے مکمل وجود کے ساتھ موجود ہے، جو کہ عقل کے عین مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ عقل پہ پورا اترتا ہے اور عقل کے جائز استعمال کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ سمجھیں مارکیٹ کے اندر دو ٹوتھ پیسٹ کی کمپنیاں اتری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اسے بھی اپنا والا بیچنا ہے، اسے بھی اپنا والا بیچنا ہے۔ اب جب یہ لے کر آیا چیز تو یہ لازمی سی بات ہے سامنے والی پروڈکٹ کو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہترین ہے، زبردست ہے، تو جب تک یہ اس میں نقص نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا اپنا چورن کیسے بیچے گا؟ تو الہاد کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس اس کی باتوں کی اصلاً دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام جو اپنے یعنی کہ عقائد بیان کرتا ہے وہ عقل اور نقل کے عین مطابق ہے، تو اصلاً جو نا ایتھیزم، الہاد اسلام کو اپنا جو نا دشمن سمجھتا ہے، اپوننٹ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے تابڑ توڑ حملے جو نا وہ اسلام اور مسلمان جدید نسل پہ ہماری وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک چونکہ پہلے وار میں وہ ہمیں ایک احساس کمتری پیدا کرتے ہیں، اسلامی مواخذات کے یعنی جو ماخذ ہیں ان میں تشکیکات پیدا کر کے جب ایک مرتبہ ان کو لے کے ہمیں کمپلیکس احساس کمتری شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کی طرف رجوع کرنا، اس میں پڑھنا، اس میں بیان کردہ عقائد و نظریات کو عقل پر تولنے کی کوشش کرنا ہے، اس کے عقلی رجحانات کو دیکھنا سمجھنا، اس سے ہم قاصر ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ میں جو نا اپنے وہ نظریات بیان کرتا ہے، جس کے لیے میں تھوڑی دیر پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ وہ تو ہے ہی من گھڑت۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ دیکھیں نا کس قدر من گھڑت بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان بنا کیسے ہے، جو بندر سے انسان بن گیا۔ کہاں سے لیا آپ نے یہ بات؟ یہ آپ نے مذہب سے لی ہے بات، ہمارے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ مذہبی ایک ثبوت موجود ہے، اور وہ مذہبی ثبوت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا جو انسان سے بندروں میں تبدیل ہوا تھا۔ آپ نے اس کے لیے اپنی کہانی ایسے گھڑی کہ بندروں کو آپ نے انسان بنانے کی کوشش کی، ورنہ ہمیں تو اس کے ثبوت نہیں ملتے کہ۔ اور پھر اگر چلیں، پھر ہم نے آپ کی بات تسلیم کر لی، اب ہم تو اس کا عقل پہ تول رہے ہیں نا، آپ نے عقل کا گھوڑا دوڑایا، ہم بھی وہ ریس جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ کا بندر جیسے انسان بنا
پھر وہ انسان کے بعد کچھ اور کیوں نہیں بن پایا؟ اچھا، عموماً معاشرے میں ایک بات باور کروائی جاتی ہے کہ نوجوانوں کے مسائل علماء نہیں سمجھ پاتے، علماء کی مینٹیلٹی نوجوانوں کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے، نوجوانوں کی ضروریات اور ہیں، نوجوانوں کے معاملات اور ہیں، مولویوں یا علماء کا معاملہ کچھ اور ہے تو یہ نہیں سمجھ پاتے. تو یہ کیا یہ تاثر یا یہ جو باور کروایا جاتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ کیا ایسا ہے کہ علماء جواب نہیں دے پاتے؟ بالکل یہ غلط بات ہے. یہ بات یاد رکھیں، گمراہ انسان کی یا گمراہ گروہ کی یہ نشانی ہے کہ وہ علماء کے کیڑے نکالے گا اور عوام کو علماء سے دور رکھے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ پھر ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے، جس طرح چاہیں اب عوام کو جو ہے پھر موڑ لیتے ہیں. صدیوں سے علماء جو ہیں وہ معاشرے کے مسائل جو ہیں وہ حل کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیان کر رہے ہیں. تو کیا آج نہیں بیان کر سکتے؟ بالکل کرتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک عام عالم دین سے سائنس کا سوال کریں گے، آپ فرض کریں مجھ سے سائنس کا سوال کریں گے تو ظاہر ہے میری یہ فیلڈ نہیں ہے. شیخ سے آپ سوال کریں گے تو وہ آپ کو فوراً جو ہے وہ جواب دیں گے. تو جو جس فیلڈ کا ہے اگر آپ اس سے اس طرح کا سوال کریں گے پھر دیکھیں وہ رہنمائی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. وہ یہ سمجھ رہے ہیں خود اپنے شعبے کے اندر کیا ہے کہ یہ دانتوں کا ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، آپ اس سے دل کا علاج نہیں کروا سکتے. یہ دل کا ڈاکٹر ہے، آپ اس سے کانوں کا علاج جو ہے وہ نہیں کروا سکتے کیونکہ یہ اس کا دائرہ کار نہیں ہے. اچھا شیخ، اور علماء سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر فن آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو علماء جو ہیں وہ عوام کے مسئلے سمجھتے بھی ہیں، ان کو حل بھی کرتے ہیں. اصل میں نوجوان جو ہیں وہ اپنی مرضی کا مسئلہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی جب لاجیکل بات کوئی کالج یونیورسٹی کا نوجوان جو مذہب بیزار بھی ہے وہ یہ سنتا ہے تو پھر وہ لامحال آگے سے کہتا ہے مذہب الگ کرو، ریاست الگ کرو. مولویوں کو تو یا علماء کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹریڈ کیسے کرنا ہے، بزنس کیسے کرنا ہے، بینکنگ سسٹم کیسے چلیں گے، یا سائنس کیا کہتی ہے، سائنٹسٹ کیسے بننا ہے جدید علوم کے حوالے سے. تو مولوی صاحب کو تو ایکسپوئر ہی کوئی نہیں. تو مولوی صاحب کو کہیں کہ پاجی آپ مسجد کی چار دیواری تک محدود رہیں، ریاست کے جتنے کام ہیں اور جدید علوم ہیں، جدید دنیا داری ہے تو یہ ہمیں کرنے دے. تو یہ ریاست اور مذہب کو الگ الگ کرنے والی کیا بات پھر اس طرح سے آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ یہ 1000 سال تک مسلمانوں نے جو حکومت کی ہے اور مذہب اور سیاست کو ساتھ لے کر چلے ہیں، تو کیا علماء جو ہیں وہ صرف مسجدوں تک بیٹھے ہوئے تھے؟ کون چلا رہا تھا اس نظام کو؟ اور یہ کتاب البیوع جو ہم پڑھتے ہیں احادیث کے اندر اور اس طرح کی دیگر چیزیں، یہ کون پڑھتے ہیں اور کون پڑھاتے ہیں؟ آپ ہمیں نظام دیکھ کر دیکھیں نا، ہم نظام چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے پتہ چل جاتا ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ صرف ایک سائیڈ کا ایک الزام ہے. یہ صرف الزام ہے، یہ صرف الزام ہے. مذہب 1000 سال تک ہم نے یہ کام کیا ہے. آپ چلیں اب تجربہ کر کے دیکھ لیں. ایک طرف تو آپ احادیث سناتے ہیں کہ امارت مانگنی نہیں ہے، امارت جو مانگتا ہے وہ اس طرح سے اس کے بارے میں وعیدیں بیان کی جاتی ہیں. دوسری طرف آپ خود امارت مانگ رہے ہیں. یہ ہم مقابلے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اوپر جو الزام عائد کیا جاتا ہے علماء کے اوپر، اس کو صاف کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ جیسے مدارس مساجد اچھے سے چلا سکتے ہیں اور والنٹیئرلی چلا سکتے ہیں، اور عملی طور پر 1000 سال تک ہم نے چلائے ہیں، اور رضاکارانہ طور پہ جیسے چلا سکتے ہیں ویسے اسٹیٹ بھی اچھے سے چلا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے حوالے کی ظاہر ہے ہمیں اختیار دیں، پھر دیکھیں ہم چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. اچھا یہ دیکھیں نا، اس میں ایک بات آپ سے عرض کروں جی کہ جیسے اگر کوئی ملحد یہاں پر بیٹھا ہوتا ہم اس سے یہ سوال کرتے ججز ہمارے تمام مسائل کا حل نہیں بتا پاتے کیوں؟ جیسے میں مثال کے طور پر اگر گیا سیشن کورٹ کے اندر، میں نے سیشن کورٹ کے اندر جا کر جو ہے نا وہ ایک اپیل دائر کی کہ میرے والد کو جو ہے وہ فلاں شخص نے ظلماً قتل کر دیا ہے، لہٰذا اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے. تو سیشن کورٹ والے کہیں گے تمہیں پتہ ہے تم کہاں کھڑے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں کورٹ میں ہوں. یہ سیشن کورٹ ہے تو کیا کروں؟ آپ کرمنل کورٹ میں جاؤ. یہ کیا ہوا؟ اب میں وہاں کھڑا ہو کر یہ اعتراض کر رہا ہوں کہ جی ججز جو میرے مسئلے کا حل نہیں کر رہے. اسی طریقے سے میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور میں جو نا 2 بندوں کے سہارے چلو مجھے پولیس اسٹیشن لے کے چلو. کیوں پولیس اسٹیشن لے کے چلو؟ پٹی ہوگی میری پولیس اسٹیشن میں. کیوں پٹی ہوگی پولیس اسٹیشن میں؟ اب کیا پولیس کے پاس میری ٹانگ کا کوئی حل نہیں ہے؟ سر یہ اس طرح بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ سارا یہ ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا نا، ملحدین جو نا وہ اتنی بچگانہ باتیں بعض مرتبہ کرتے ہیں کہ جی علماء کے پاس ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ یعنی کہ جو مسائل آپ کے ہیں ان کا تعلق کن باتوں سے. مثال کے طور پہ اگر ان کا تعلق نفسیاتی باتوں سے تو یقین کر لیجئے کہ آپ کے مسائل کا حل ہے ہی علماء کے پاس. ٹھیک ہے. اگر اس کا تعلق آپ کے جبلتی معاملات سے تو یقین کر لیجئے کہ اس کا حل تو ہے ہی علماء کے پاس. اگر اس کا تعلق آپ کے روایتی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے تو اس کا حل تو ہے ہی علماء کے پاس. لیکن جیسے کہ ہمارے شیخ نے کہا آپ نے مسئلہ کیا پوچھنا ہے اپنی مرضی کا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ ضروری تو نہیں ہے نا کہ جواب آپ کی مرضی کا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر وہ مسئلہ آپ کا معاشرتی اعتبار سے, قانونی اعتبار سے, دینی اعتبار سے, روایتی اعتبار سے, حتیٰ کہ معاشرے کی روایات کی آزادی کے اعتبار سے اگر وہ غلط ہوا تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ جو آزادی کو ثابت رکھے. بالکل ٹھیک. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کی بہن بیٹی بھگانے کے حوالے سے علماء کرام سے جا کے مسئلہ پوچھو کہ جی یہ میرے دل کا معاملہ ہے اور میں چاہتا ہوں میرے دل کے معاملے کا حل کر کے دیا جائے, جو کہ مجھے وہ کر کے نہیں دیا جا رہا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جس معاشرے کے اندر جو ہے جو معاشرہ بنا ہوا تھا جس سے آپ کسی کی بہن بیٹی کو بھگانا چاہ رہے ہیں, اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے کہ جس میں ایک باپ اپنے گھر کی عزت کو آزاد اور محفوظ سمجھ سکتا ہو, پہلے تو وہ اس کی سیکیورٹی کی فکر کرے گا نا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا خیر, میں آپ سے ایک اور چیز جاننا چاہتا ہوں. سارا سال الحاد کا پرچار کرنے والے مذہب سے بیزار لوگوں کو اپنی انٹلیکچوئل باتوں جملوں کے ذریعے متاثر کرنے والے, محرم الحرام کے ایام آتے ہیں تو یہ بڑے مومن اور مسلم بن جاتے ہیں, اور مذہب بیزار لوگوں کا اسلام کی طرف آنا یا اس طرح کی یہ جو ان کی ایک وہ ہوتی ہے رنگ بدلنا, اور پھر جیسے ہی عاشورہ گزرتا ہے اور اس کے بعد یہ پھر ویسے آپ نے اسی رنگ میں چلے جاتے ہیں. رسول کا انکار ہے, نبوت کا انکار ہے, اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کا بھی انکار ہے, دیگر انبیاء کا بھی انکار ہے. لیکن محرم کے خاص ایام میں آ کے یہ کچھ ہیں جن کو پاکستان کی قوم بڑا دانشور سمجھتی ہے, لیکن ان کے ہر سال کا یہ رنگ ہے. تو میں یہ جاننا ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ ہماری آڈینس جو ہے وہ بھی اسی کلاس کی ہے جو انہیں دانشور سمجھتی ہے. اس میں کچھ لوگ ہیں, سب نہیں. لیکن آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہر بندہ, ہر آدمی, ہر شخص یونیورسٹی نہیں جا پاتا. ٹھیک ہے. وہ کالج نہیں جا پاتا. تو اگر وہ الحاد کی نرسریز کے اندر نہیں جائے گا تو پھر اسے الحاد کی دعوت کیسے دی جائے؟ آیا کیسے وہ الحاد کی طرف مائل ہوگا؟ محرم کے 10 دنوں میں ہمارے یہاں ایک مخصوص گروہ ایسا ہے کہ جس کو اس کے نظریات کے پرچار کی آزادی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ وہ نظریات ایسے ہیں جو ہر صورت میں عقل کے خلاف ہیں. جب ان نظریات کا 10-12 دن پرچار اس طبقے کے آگے ہوتا رہتا ہے جو نہ یونیورسٹی کی شکل جا کے دیکھے گا نہ کالج کی, لیکن اس نظریات سے جڑا ہوا ہوگا, تو نتیجتاً ہوگا یہ کہ وہ آہستہ 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 جو حقیقی دین ہے, جو انسان کے اندر یعنی عقیدے کی ترقی, عمل کی ترقی پیدا کرتا ہے, ظاہر ہے وہ اس سے پہلے ہی بیزار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ آئیڈیل گروہ جن کو آج ہم اصحاب رسول کہتے ہیں کہ جن میں فارسی النسل بھی تھے, رومی النسل بھی تھے, عربی النسل بھی تھے, عجمی النسل بھی تھے, ایسے لوگ تھے کہ جو حبشی النسل بھی تھے, جو یعنی کہ مختلف اقوام کے, مختلف نفسیات کے, مختلف زبانوں کے, مختلف تہذیبوں کے, مختلف ادیان و مذاہب سے تعلق رکھنا لے. لیکن آپ دیکھیں کہ ان سب کی عقل ایکول اس دین کو قبول کر کے ایک معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو گئی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک رول ماڈل, ایک آئیڈیل تیار ہو جاتا ہے کہ جس میں انسان کو معاشرہ بنانا, ایک حقیقی معاشرے کی اقدار جو کہ مذہب دے رہا ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اور وہ ان کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس 10 دن میں انہی رول ماڈلز کو جب غلط کر کے پیش کیا جاتا ہے تو یہی وجہ ہے وہ بھی اس رنگ ڈھنگ میں بن کر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ یعنی ان نظریات کے ذریعے پہلے یہاں پر لایا جائے تاکہ وہ جو رول ماڈلز ہیں ان کو کسی طرح لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا دیا جائے. جب وہ مشکوک ٹھہر جائیں گے تو اب آپ کے پاس یہ بتانے کے لیے ہوگا کہ کیا اسلام لوگوں کی زندگیوں میں واقعی آزادی اور ایکولیٹی لا سکتا ہو.
دنیاوی وسائل کا برابری سے تقسیم لا سکتا ہو، کالے گورے کی تفریق، اس کو آپ معاشرتی طور پہ ثابت کر سکتے ہیں، تو آپ کنہیں دکھائیں گے؟ انہیں تو ان 10 دنوں میں آپ چھوڑ چکے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ مخصوص گروہ کے نظریات یا وہ مخصوص گروہ جو ہے وہ الہاد کے ساتھ بہت میل کھاتا ہو، یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور ظاہر ہے ملت کی دوست ہوتی ہے، سو اس وجہ سے مزید اس پہ انشاءاللہ گفتگو ابھی نہیں کرنا ہے۔ ابھی یہ جاننا ہے، چونکہ ہم اصلاح بھی چاہتے ہیں، انتشار تو چاہتے نہیں ہیں، تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ کون سی ایسی وہ جو ہیں وجوہات جن کی بنیاد پہ الہاد پھیلا ہے، اور ان کا خاتمہ یا ان سے جو ان کا ڈیمیج ہے یا نقصان ہے اس کو کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جب عالم اسلام ٹوٹا ہے جی تو کفر کی یلغار ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنے مخصوص نظریات کو جو ہے وہ ادھر بھی، یعنی اسلام مسلم ممالک کے اندر بھی پھیلایا ہے، اور وہ اپنے ملکوں کے اندر بھی اس کا تجربہ کر چکے تھے کہ انہوں نے مذہب کو اور سیاست کو جو ہے وہ الگ کر دیا تھا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے مذہب کے اندر جو ہے وہ کافی چیزیں ایسی تھیں جو عقل کے خلاف تھی، اور آپس میں جی تو جس کی وجہ سے وہ لوگ مذہب سے متنفر ہو گئے، تو انہوں نے بڑی جلدی جو ہے وہ الہاد کو قبول کیا۔ تو پھر جب میدان خالی ہو گیا اور جو مقابلہ کرنے والے لوگ تھے وہ شکست کھا چکے تھے، مسلمان جو ہے وہ ٹوٹ چکے تھے، تو پھر الہاد جو ہے نا وہ بہت جلدی جو ہے نا وہ پھیلا ادھر معاشروں کے اندر بھی۔ پھر اس کی مزید وجوہات جو ہے ان کی جو تعلیم کا ذریعہ جو ہے انہوں نے دیا، اس کے ذریعے بھی فلسفہ وغیرہ جو بھی انہوں نے چیزیں دی، اس کے نظریے اس کے مطابق بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر الہاد جو ہے وہ پھیلا۔ اسی طرح جدید دور کے اندر یہ ویب سائٹ وغیرہ اور اس طرح کے ملحد اساتذہ جو ہے انہوں نے ہائر کیے اور اپنے نظریات جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ اور بھی کئی وجوہات جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں، یہ بنیادی وجوہات نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک بنیادی وجہ جو مجھے بھی نظر آتی ہے ان وجوہات کے علاوہ، یہ اپنی جگہ اہم وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں الہاد کس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ پچھلے سالوں تک ہندوستان کے اندر الہاد کی کیفیت یہ تھی، آپ ہندوستان سے برصغیر پورا مراد نہیں، ہندوستان، انڈیا، ٹھیک، ہاں تصحیح کا شکریہ۔ تو یہ جو بھارت ہے، انڈیا ہے، اس میں پچھلے سالوں تک الہاد کا معاملہ نصف تھا، یعنی کہ 50% کی آبادی جو نا وہ ملحدانہ نظریات کی طرف جا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر RSS جیسی، BJP جیسی یعنی کہ تنظیموں کو بڑھاوا دیا گیا، خالص مذہبی، کیونکہ بھارت جو نا وہ سیدھی بات ہے ایک نظریاتی ملک ہے، وہ الہادی سطحوں پہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، ٹوٹ کے کسی نہ کسی ملک سے جا کے مل جائے گا۔ اس لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے اس کی مذہبی سطحوں کو بھی برقرار رہنا ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عسکری تنظیمیں، مذہبی عسکری تنظیموں کو فروغ دیا گیا، اور باقاعدہ سیاسی سطح پر بھی مذہبی لوگوں کو اوپر لایا گیا تاکہ عوام میں مذہب کا پرچار تیز سے تیز تر کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں پھر آنے والے سالوں میں آہستہ آہستہ آج دیکھیں کہ یعنی شدت پسندی والے وہ ہندو جو 50 یعنی سال کے اندر ختم ہوتے جا رہے تھے، بابری مسجد سے لے کے آگے آنے والے دنوں تک ختم ہوتے، وہ دوبارہ سے جو نا بننا اور پیدا ہونا شروع، نئی کھیپ مذہب کی وہ شروع ہو گئی۔ اچھا، یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ منہج کو بیان کرنا بند کر دیں، ٹھیک، آپ عقائد کا پرچار بند کر دیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ نہیں جی یہ کوئی مشرکین کا دور ہے کہ جی ہم جو توحید کو بیان کریں، مطلب یہ کوئی وہ مکی دور ہے کہ ہم توحید کو بیان کریں، یا ہم تقدیر کو بیان کریں، یا جو ہم آخرت کو بیان کریں، یا ہم باریک باریک جو عقائد ہیں اسلام کے ہم ان کو بیان کرتے ہیں، کیا یہ مطلب ہم اسلام کا عروج کب بیان کریں گے؟ یاد رکھیں اس بات کو، ہر چیز ایک ساتھ بیان ہوگی، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو وہی چیز بیان کی جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ گیا وہ دور۔ ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت اس چیز مسئلہ ہے تشخیص کی جائے بیماری کی، ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارا بچہ یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہا ہے جہاں ہمیں پتہ ہے اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اسلام نہیں پڑھایا جاتا، تو ہم نے اس کو اسلام پڑھانا ہے، یعنی جو چیزیں وہاں اس کو سکھا دی گئی اور جو چیز وہاں نہیں سکھائی جا رہی ہے اس پہ ہم نگاہ رکھیں، اور ہم یہاں پہ اپنے جمعوں کے خطبات کے اندر، اپنے دروس کے اندر، نجی مجالس کے اندر اٹھتے بیٹھتے میں اس کو انہی چیزوں کی ترغیب دیں جو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو وہاں نہیں سکھائی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو
یہ بنیادی ایک عنصر یہ بھی ہے الحاد کے پھیلنے کا کہ ہم نے سمجھوتا کر لیا اس چیز سے. اب دیکھیں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ بینکنگ سسٹم کے اوپر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ بیت المال پہ بات کب کریں گے؟ بالکل. آپ تکافل پہ تو بات کرنے کی بات کر رہے ہیں, یا اس کا نیم البدل کی تو بات آپ کر رہے ہیں, آپ زکوٰۃ کے مصارف پہ کب بات کریں گے؟ اسلام نے ایک ایک چیز دے رکھی ہے, اس کو جدید طریقے سے بیان کیا جائے گا, یہ نہیں کہ اس کی جدید شکلیں بنا لی جائیں گی. اسلام نے جو جس چیز کی جو شکل بیان کی ہے اس کو اسی طریقے سے قبول کیا جائے گا, جدید طریقے سے اس کو بس بیان کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے بہت زیادہ. میں بالکل صحیح. ناظرین کرام, آپ نے دلائل سنے ہیں, لاجیکل بھی اور مذہبی بھی, الہامی بھی. اب فیصلہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے لیے کرنا انشاءاللہ بڑا آسان بھی ہوگا. اور اس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات موجود ہوں تو نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور ان سوالات سے آگاہ کیجیے, اور انشاءاللہ ان کی پاسبل جو آنسرز ہوں گے ہم بھی توفیق اللہ آپ سے ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.